میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے نور کی، جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ اس سے مجھے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق بنوں۔ میں تیری ناراضی دور کرنے میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ خدایا، تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں۔ خدا کی خوشنودی کو نصب العین قرار دینے والا کبھی خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ رضا الہی کا طلب اور بندگان خدا سے محبت، یہ ایک ہی کردار کے دو پہلو ہیں۔ بندگان خدا سے بے پایہ محبت اور انسانیت کے سچے درد کا جو بے مثال اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، وہ رہتی زندگی تک داعیان حق کے لیے مشعل راہ ہے۔ گمراہ بندوں کے غم میں گھلنا، ان کی گمراہیوں پر کڑنا اور ان کو خدا کے غضب اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تڑپنا اور ان کی ہدایت کے لیے غیر معمولی حریص ہونا، داعی اعظم کی داعیانہ زندگی کے وہ جوہر ہیں جن کی ایک رمق بھی امت کو مل جائے تو دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو جائے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ فرمایا، عائشہ، تمہاری قوم قریش سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، لیکن عقبہ کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ دعوت اسلامی کے ساتھ مکہ والوں کا پہن ظلمانہ سلوک اور مسلسل انکار کا رویہ دیکھ کر جب آپ دل شکستہ اور مایوس ہو گئے تو آپ طائف والوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ شاید کہ وہاں حق کا بیج جڑ پکڑے اور طائف والوں کے دل دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے جھکے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حق کی دعوت پیش کی، مگر ان بد نصیبوں نے اس کی قدر نہ کی اور وہاں کے سردار عبد یالیل نے غنڈوں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان سنگ دلوں نے پیغام رحمت کے جواب میں رحمت عالم پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آپ اٹھے اور غم سے نڈال اسی پریشانی میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب قرن الثعالب میں پہنچے تو کچھ غم ہلکا ہوا۔ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے رحمت کے پیغام کا جو جواب دیا اور جو سلوک آپ کے ساتھ کیا، خدا نے سب سنا اور دیکھا، اور خدا نے ان سنگ دلوں پر غضبناک ہو کر یہ پہاڑوں کا نظم سنبھالنے والا فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اور پہاڑوں کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، سلام کیا اور پھر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سنگ دلوں نے پیغام حق کا جو جواب دیا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور جو ظالمانہ برتاؤ آپ کے ساتھ کیا، سب خدا نے دیکھا اور سنا۔ میں پہاڑوں کے انتظام پر مامور ہوں، آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور جبل احمر کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ بدبخت ان کے بیچ میں پس کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ رحمت عالم نے یہ سن کر جواب دیا، نہیں، مجھے اپنی قوم میں پیغام حق پہنچانے کا موقع دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی کے قلوب ہدایت کے لیے کھول دے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہدایت قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد پر جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارا گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ وہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی اور ایندھن ڈال کر آگ بھڑکا رہی تھی۔ جب آگ کی لپٹ تیز ہوتی تو وہ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے دور ہٹا لیتی۔ پھر وہ آپ کے پاس آئی اور بولی، کیا آپ خدا کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک میں خدا کا رسول ہوں۔ عورت نے کہا، کیا خدا ارحم الراحمین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر بولی، کیا خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچوں پر ہوتی ہے؟ آپ نے جذبے کے ساتھ فرمایا، بے شک خدا اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ماں تو کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا
کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور یقین میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا، خدا ہرگز کسی کو عذاب میں نہیں ڈالے گا مگر جو سرکش اور متکبر بن کر اس کی توحید کا انکار کرتے۔ مکی زندگی میں آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں، کوئی کہتا کہ ان کو شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ان کو قتل کر دو۔ انہی دنوں ایک ہوش ربا قحط نے مکے کو آ گھیرا، ایسا قحط کہ قریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، بچے بھوک سے بلبلاتے اور بڑے ان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو جن کے پہنچائے ہوئے زخم بالکل تازہ تھے اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفوان کے پاس 500 دینار بھیج کر یہ کلوایا کہ یہ دینار قحط کے مارے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر، داعیانہ جذبے میں جان ڈالنے والا اور اس کو ثبات بخشنے والا اہم ترین محرک فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر ہے۔ یہی انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، یہی اسلام کی جان ہے۔ اسی کی خاطر خدا نے کتابیں نازل فرمائیں اور اسی کی خاطر رسول بھیجے۔ یہی غیر معمولی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت برقرار رکھتی تھی۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن اور موت سے زیادہ یقینی ہے۔ آخرت کی فلاح کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات پا جائے اور جنت کی بے بہا نعمتوں اور سکون سے سرفراز ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، جس کسی سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا کا رحم ہو گیا اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو کوئی آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ زندگی کی منزل بہرحال آخرت ہے، یقین کرنے والوں کے لیے بھی اور یقین نہ کرنے والوں کے لیے بھی، اور انسان چاروں نچار اس منزل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ آخرت میں انسانی زندگی بالیقین دو انجاموں سے دوچار ہوگی، یا دائمی سکھ ہوگا یا دائمی دکھ، خدا کی رضا ہوگی یا خدا کا غضب۔ اس حقیقت پر یقین رکھنے والا اور اس فلاح کی فکر کرنے والا یہ کیسے گوارا کر سکے گا کہ اس جیسے گوشت پوشت کے دکھ سکھ کا احساس رکھنے والے انسان اس فلاح سے محروم رہیں اور ہمیشہ کی تباہی مول لیں، جبکہ انہیں انسانوں میں اس کی عزیز ترین اولاد بھی ہے، محبوب ترین بیوی بھی ہے، شفقت کرنے والے ماں باپ بھی ہیں، سہارا دینے والے اہل خاندان بھی ہیں، شہر اور ملک کے وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ مل کر اس نے زندگی گزاری، جن سے اس کا انسانی رشتہ ہے اور جو اسی کی طرح جان رکھتے ہیں اور تکلیف و راحت کا احساس کرتے ہیں۔ یہ چار جوہر یعنی فریضہ رسالت کا شدید ترین احساس، رضا الہی کا بے پایا شوق، انسانیت کا سچا درد اور فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی کو انتہائی حسین اور دلکش بناتے ہیں، اور وہ داعیانہ تڑپ اور اضطراب پیدا کرتے ہیں جس پر سکون اطمینان کی ساری متاع قربان ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمود، ناآشنا اور جوش عمل سے بےتاب زندگی بے ہنگم اور منتشر نہ تھی، بلکہ انتہائی مرتب، منظم اور سوچی سمجھی تھی۔ آپ محض جوش عمل کے پیکر ہی نہ تھے بلکہ انتہائی ہوش مند، حکیم اور مفکر و مدبر بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ اوصاف، ان چار بنیادی جوہروں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار ایک طرف غیر معمولی جوش و اضطراب اور سوز و گداز کا آئینہ تھا، اور دوسری طرف ہوش و حکمت، تدبر و تنظیم کے کچھ ایسے نمایاں اوصاف سے بھی آراستہ تھا جو اخلاص عمل، حکمت تبلیغ، حسن تدبیر اور سلیقے کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان اوصاف کو ہم داعیانہ اوصاف کہتے ہیں اور یہ اوصاف 7 عنوانوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 داعی اللہ، نمبر 2 کامل نمونہ، نمبر 3 حکمت و سلیقہ، نمبر 4 اجتماعی جد و جہد، نمبر 5 صبر و ثبات، نمبر 6 قربانی اور جان نثاری، اور نمبر 7 استعانت و استغفار۔ سر معذرت کیسے غلام چاچا کو ڈھونڈنے آئے تھے لیکن یہاں بھی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ کردار کا اولین امتیاز یہ تھا کہ آپ داعی اللہ تھے، یعنی صرف اللہ کی طرف دعوت دینا ہی آپ کا مقصود حیات تھا۔ خدا کے سوا کسی اور کی طرف بلانا کبھی کسی مرحلے میں بھی آپ کا مقصود نہیں رہا۔ زندگی بھر آپ خدا کے بندوں کو خدا کی بندگی کی طرف بلاتے رہے اور اس کا مخلص بندہ بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے۔ خدا کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس منصب پر خدا کے اذن سے وہ مامور ہوتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوڑ دھوپ کا اصل مقصود جو خدا کی رضا کو بنا رکھا ہے، اور ہم اکثر رخ پھیر کر صرف خدا ہی کی طرف بندگان خدا کو بلا رہے ہیں، تو یہ نصب العین انہوں نے اپنے لیے خود متعین نہیں کر لیا، بلکہ خدا نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر مامور کیا ہے، اور اسی کا یہ حکم ہے کہ نبی خدا کے بندوں کو خدا کی طرف دعوت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو یقین بڑھتا جائے گا کہ خدا کے داعی کو صرف داعی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ نبی زندگی بھر خدا کے بندوں کو خدا ہی کی طرف بلاتے رہے۔ وطن، قوم، نسل، زبان یا کوئی فرقہ و جماعت یا کوئی خاندان اور قبیلہ ہرگز نبی کا مقصود نہیں ہوتا۔ آپ نے ان میں سے کسی چیز کی طرف کبھی کسی کو نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مرحلے میں بھی داعی الی القوم، داعی الی الوطن یا داعی الی الجماع وغیرہ نہیں رہے، نہ کبھی محض دنیاوی اقتدار، قومی ترقی، ملکی خوشحالی اور مادی برتری آپ کا نصب العین رہا۔ بلا شبہ یہ چیزیں اگر دین کی خاطر ہوں تو نہ صرف یہ کہ قابل نفرت نہیں بلکہ محمود ہیں، اور مومن ان کے لیے بھی جدوجہد کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا داعی کبھی یہ دعوت لے کر نہیں اٹھتا کہ آپ دنیاوی ترقیاں حاصل کریں اور محض سیاسی غلبہ حاصل کریں۔ یہ چیز مومن کا نصب العین ہرگز نہیں ہو سکتی۔ قریش نے خدا کے داعی سے درخواست کی کہ آپ یہ خدا کی طرف دعوت دینے کی بات چھوڑ دیں، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنی سرداری اور بادشاہ دے دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے بادشاہت اور سرداری نہیں چاہیے، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو تو میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ یقین پیوستہ تھا کہ خدا کے بندوں کا نصب العین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ وہ خدا سے بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا کی طرف بلائیں، اس کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنائیں، اور انہیں صرف خدا کی رضا کے لیے جینا اور مرنا سکھائیں۔ تمام خزانوں کا مالک، تمام بھلائیوں کے سرچشمہ اور اقتدار کا مرکز صرف خدا ہے، لہذا خدا کے بندے بن کر اور اس کی بندگی بجا لا کر ہی زندگی کی عظمت اور حقیقی سکون اور اطمینان سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی شاہد ہے کہ یہ یقین آپ کی داعیانہ زندگی کا امتیازی جوہر تھا، اور یہی وہ بنیادی وصف تھا کہ خدا نے آپ کو تمام عالم کا ہادی و رہنما بنایا، اور آج بھی دکھی انسانیت اگر سکھ پا سکتی ہے تو صرف اسی کلمہ توحید کے آفاق گیر سائے میں۔ زندگی سے فیض یاب ہونے اور دونوں جہاں میں فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی راہ صرف یہ ہے کہ خدا کے بندے خدا پرستی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کریں اور صرف اسی کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ یہی ایک یقینی مرکز ہے جس پر پوری انسانیت کو متحد کیا جا سکتا ہے، اور اسی مرکز پر جمع ہو کر انسانیت سکون پا سکتی ہے۔ وطن، قوم، نسل، قبیلہ، زبان، کلچر، کسی بھی چیز کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ مسلمان کا نصب العین بن سکے۔ ان چیزوں کا تو خیر سوال ہی کیا، نبی کی زندگی تو یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان لانے والوں کا نصب العین خود اسلامی جماعت بھی نہیں ہے۔ جماعت بھی اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ایک لازمی ذریعہ ہے، بجائے خود کوئی مقصود ہرگز نہیں۔ خدا کے بندے بن کر ہی خدا کی زمین میں زندگی کی قدر و عظمت جان سکتے ہیں، اور دنیا اور اس کے سارے وسائل کو اپنی زندگی کی حقیقی تعمیر میں لگا کر فلاح و یاب ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسی فکر و عمل کی زندہ جاوید مثال ہے۔
عرب کی سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی گونج اب بھی ہر سال سنی جا سکتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم ہے اور میں سب سے پہلے اس کے حضور سر اطاعت خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ کامل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کامل نمونہ تھے، جو کچھ دوسروں کو بتاتے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے اور اپنی عملی زندگی سے اپنے پیغام کے حق ہونے کی گواہی دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو خود سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کرتے کہ وہ انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ داعی اپنی دعوت کا کامل نمونہ اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کو اپنی دعوت پر یقین کامل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال یقین کی دولت حاصل تھی، اس لیے آپ ہر لالچ، خوف، معصیت اور آزمائش سے بے نیاز ہو کر اس جرأت و یقین کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے کہ سننے والے مسحور ہو جاتے اور ان کے دل گواہی دیتے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بات آپ کے دل سے نکلتی اس لیے ان کے دل پر اثر کرتی، اور جب وہ آپ کو دیکھتے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا عمل بھی گواہ ہے تو قبول حق کے لیے ان کے دل کھل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی سماجی زندگی، آپ کے معاملات سب گواہ تھے کہ آپ اپنی تعلیمات میں سچے ہیں۔ آپ کو دوسروں سے جو کچھ مطالبہ کرتے ہیں اس سے زیادہ خود عمل کرتے ہیں۔ 23 سالہ مبارک زندگی میں لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، بھانت کے الزامات لگائے، لیکن اس طویل مدت میں کسی ایک زبان سے بھی یہ اعتراض نہیں سنا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ قول و عمل کی اس مطابقت ہی کی برکت تھی کہ لوگ بے اختیار آپ کی طرف کھنچتے اور جو بھی قریب آتا وہ آپ کی مبارک زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، الا یہ کہ اس نے اپنی فطرت ہی مسخ کر لی ہو۔ یہی صورتحال دیکھ کر مکے کے مشرکین آپ کو کاہن، جادوگر اور شاعر جیسے القاب سے یاد کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو آپ کے قریب آنے اور آپ کی باتیں سننے سے روکتے۔ ان کو وجہ طور پر یہ خدشہ ہوتا کہ جو بھی قریب جائے گا وہ اس شمع کا پروانہ بن جائے گا، اسی کے گرد طواف کرنے میں مگن ہو جائے گا اور پھر نہ لوٹ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے بندوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو خود عبادت کی، وہ اونچی مثال قائم کی جس کی کامل اتباع بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ رات رات پر خدا کے حضور کھڑے رہتے، پیروں میں ورم آ جاتا، جان نثار کہتے کہ حضور خدا نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! شکر گزار بندہ بننے کی کیسی طلب تھی! آپ کی عظمت کا راز ہی یہ ہے کہ آپ نے خدا کے بندوں کے سامنے زبان سے جو کچھ کہا اس پر ایسا عمل کیا کہ خدا نے رہتی زندگی تک کے لیے امت کو ہدایت فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ خدا کی رضا اور آخرت کی کامرانی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا جائے اور اس کی کامل پیروی کی جائے۔ خدا نے قرآن میں بندوں کے لیے جو دین اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے امت کو بتا دیا کہ تمہیں اس طرح عمل کرنا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ امت کے سب سے بہتر گروہ نے آپ کی اتباع اور پیروی کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور کو سب سے بہتر دور قرار دیا اور امت کو وصیت فرمائی کہ میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کی نقش قدم پر بھی چلو گے ہدایت یاب ہو گے۔
یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حقیقت کی گواہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے بعد اسلام کی دعوت دینے والا یہ بہترین گروہ اپنی دعوت کا کامل نمونہ تھا اور اس کی زندگیاں اسلام کی سچی تصویر تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب لوگ آپ کو اور آپ کے پاکیزہ ساتھیوں کو دیکھتے تو ان پر اسلام کی حقیقت کھل جاتی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ دین حق کو اپنانے سے کیسا کردار بنتا ہے، کیسی قابل رشک خانگی زندگی بنتی ہے، کیسا اعلیٰ سماج بنتا ہے اور کیسا مثالی نظام تہذیب و تمدن وجود میں آتا ہے، جس میں عدل ہے، مساوات ہے، باہمی ہمدردی اور خیر خواہی ہے، خلوص و محبت ہے، تعاون اور سلوک ہے، سکون اطمینان ہے، اور کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی کپٹ نہیں، کسی کے لیے کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں، نہ کسی کا استحصال ہے اور نہ کسی کی تحقیر و تذلیل۔ تو ان کے دل پکار اٹھتے کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے اور یقیناً ان کا دین سچا ہے، اور یہ بھی قول و عمل کے اتحاد اور اسلام کی کامل اتباع ہی کا نتیجہ تھا کہ 23 سال کی مختصر مدت میں تاریخ کا وہ بے مثال تہذیبی انقلاب آیا جس پر انسانیت رہتی زندگی تک فخر کرتی رہے گی، اور 3/4 ارب نے اس عظیم رسول کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا جو اپنے پیش کیے ہوئے دین کا کامل نمونہ تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حکمت و سلیقہ۔ دنیا کے ہر کام کے لیے حکمت و سلیقہ ایک اہم ضرورت ہے، لیکن دعوت تبلیغ کے لیے حکمت و سلیقے کی اہمیت یہ ہے کہ خدا نے خود اس کا حکم دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و سلیقے کے ساتھ دعوت دیجیے، اور یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ میں حکمت و سلیقے کا جو اہتمام فرمایا وہ خاتم نبوت ہی کا حق ہے۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا اور سمجھنا چاہیں کہ قرآن کی اس ہدایت کا منشا کیا ہے اور حکمت کا مفہوم کیا ہے، تو اس کا ایک ہی صحیح اور یقینی طریقہ ہے کہ داعی اعظم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ جس طرح انجام دیا وہی حکمت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی حکمت کو پانے کا ایک ہی اطمینان بخش ذریعہ ہے کہ آپ کی دعوتی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے اور بار بار مطالعہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی ہی حکمت کی صحیح تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے بے نیاز ہو کر حکمت کی ہر تفسیر حکمت نہیں، ضلالت اور گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا، خدا کی نگرانی، حفاظت اور رہنمائی میں انجام دیا۔ خدا نے ہر طرح کی لغزشوں اور خطا سے آپ کو محفوظ رکھا، اور آپ نے خدا کی منشی اور ہدایت کے مطابق اس فریضے کو انجام دیا اور اس سلسلے میں اعلیٰ ترین حکمت اور سلیقے کا حق ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کے فریضے کے تقدس اور عظمت کا پورا احساس تھا۔ آپ انسانی نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے، مخاطب کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھتے، موقع و محل کو بھی نگاہ میں رکھتے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہتی کہ کس سے کیا کہنا ہے اور کس انداز میں کہنا ہے، کس رخ سے کہنا ہے۔ آپ خیال رکھتے کہ مخاطب میں بیزاری اور اکتاہٹ نہ پیدا ہو، دعوت سے بے پرواہی اور اس کی تحقیر کا جذبہ نہ ابھرے، وہ اسے اپنی سب سے قیمتی دولت اور سب سے اہم ضرورت سمجھ کر قبول کرے اور اسے اپنی ہی چیز تصور کرے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام نے ایک موقع پر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ جواب کا یہ انداز کس قدر حکیمانہ ہے، یہ جواب سن کر پوچھنے والوں میں اس سنت کو قبول کرنے کے لیے جذبات کس طرح ابھرے ہوں گے، اور کس طرح قربانی کو اپنے باپ دادا کی سنت سمجھ کر انہوں نے دل کی رغبت سے ادا کیا ہوگا۔
آپ اس کا جواب یہ بھی دے سکتے تھے کہ یہ خدا کا حکم ہے یا خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت ہے یا کچھ اور، لیکن آپ نے مخاطب کی نفسیات اور جذبات کا جس طرح لحاظ رکھا اور حکم خداوندی کے لیے قبولیت کی فضا پیدا کرنے کی غرض سے جو انداز بیان اختیار کیا، حکمت کے لحاظ سے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اہل کتاب یہود کے سامنے توحید اور اس کے تقاضے پیش کیجئے کہ یہی ہمارے تمہارے درمیان متفقہ بنیاد ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں، تم بھی اسے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو آؤ اس کے تقاضوں پر غور کریں اور ان کو پورا کریں۔ خدا کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی خدا کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس ہدایت سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مخالفین سے گفتگو میں متفقہ بنیادوں کو سامنے رکھا جائے اور اختلافی موضوعات کو چھیڑنے کے بجائے متفقہ بنیادوں کے تقاضے واضح کیے جائیں تاکہ وہ اس سے بھٹکنے کے بجائے قریب آئے اور اس طرح دعوت کے لیے ان کے دل کھلیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نے اپنی دعوت میں اس حکمت کو پیش نظر رکھا۔ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی، تم دونوں دین کو لوگوں کے لیے آسان بنانا، مشکل نہ بنانا، لوگوں کو دین کے قریب لانا، ایسا نہ کرنا کہ لوگ دین سے بھٹک جائیں اور دور بھاگیں۔ دین کو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی دعوت اس طرح پیش کی جائے کہ مخاطب کو دین اپنانا اور اس پر عمل کرنا آسان محسوس ہو، اور وہ دین کو اس انداز سے سامنے نہ لایا جائے کہ سننے والوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور وہ کچھ اس طرح سے سوچنے لگیں کہ ایسے دین کو قبول کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بار کسی بد نصیب نے داعی اعظم کی شان میں گستاخی کی اور کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ اس پر صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی۔ ممکن تھا کہ غصے سے بے قابو ہو کر لوگ اس گستاخ کو قتل کر ڈالتے۔ آپ نے حالات کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے لوگوں کو اس انداز سے داعیانہ حکمت کا سبق دیا، وہ ہمیشہ نگاہ میں رکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، میری اور اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ایک اونٹنی تھی جو بھٹک گئی اور رسی تڑوا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور طاقت و تشدد کے ذریعے اس پر قابو پانا چاہا۔ ان کی اس کوششوں کے نتیجے میں وہ کچھ اور بھڑک گئی اور ہزار جتن کے باوجود کسی طرح قابو میں نہ آ سکی۔ اونٹنی کے مالک نے لوگوں سے کہا، تم ہٹ جاؤ، میں خود ہی اسے قبضے میں کر لوں گا، میں بہت اچھی تدبیر جانتا ہوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کس طرح قابو میں آئے گی۔ اب اس نے اونٹنی کا پیچھا نہیں کیا بلکہ اونٹنی کے آگے سے آیا، زمین سے کچھ گھاس لی اور پیار سے چمکار کر اس کی طرف بڑھا۔ اونٹنی اس کے پاس آ گئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے اونٹنی پر کجاوا باندھا اور اطمینان سے اس پر سوار ہو گیا۔